حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ اللیل کی کچھ آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جو یہ آیات ہیں یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان میں نازل ہوئی ہے۔ ان کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھاری قیمت میں آپ نے خریدا اور پھر اللہ کی رضا کے لیے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آزاد کر دیا۔ جب ایک غلام کو اتنی بھاری قیمت دے کر خریدا تو مشرکین حیران تھے کہ اتنی بھاری قیمت میں، اور وہ بھی ایک رنگ کے کالے حبشی النسل ایک غلام زادے کو خریدا
اور پھر اسے آزاد بھی کر دیا۔ تو وہ حیران تھے، وہ یہ سوچ میں تھے کہ شاید حضرت بلال کا ان پر احسان ہے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان پر احسان ہے۔ وہ اس بات میں حیران تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان میں یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو جہنم سے یعنی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ اب یہاں سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہاں ایک اور بھی خوشخبری دی گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جہنم سے جس کو دور کیا جائے گا اسے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، اسے اللہ کیا کرے گا؟ جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَمَا لِأَحَدٍ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال سے تمام میل کچیل دور کر دیتا ہے، پاکیزگی مل جاتی ہے اور وہ مال بڑھنے میں طاقتور ہو جاتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے یہ جو حضرت بلال کو خرید کے آزاد کیا اللہ کی رضا کے لیے، اس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہے، ابو بکر صدیق پہ کسی کا کوئی احسان نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اپنے رب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے اس نے یہ عمل کیا ہے۔ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے یہ اس نے یہ کام کیا ہے جو حضرت بلال کو بھاری قیمت دے کر اسے آزاد کروایا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا، ان قریب وہ کیا ہے؟ خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسی کئی آیات ہیں جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، بتائیں جن کی شان اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہو، جن کے عمل کی تحسین اللہ قرآن کی آیات نازل فرما کے فرما رہا ہو، بتائیے اس صدیق اکبر کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ کام ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ کام ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اس میں گرامی عبداللہ ہے۔ ماں باپ نے جو نام رکھا وہ کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور آپ کا لقب صدیق اکبر ہے۔ آپ کا لقب کیا ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ اور آپ کے والد گرامی کا نام عثمان ہے اور ان کی کنیت ابو قحافہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت سلمہ ہے اور ان کی کنیت ام الخیر ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر قریش کے قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضور پر مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے، ان کے اسلام لانے کا واقعہ حضرت ربیعہ بن کعب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ مال تجارت کا قافلہ تجارت کی غرض سے شام کی طرف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ رات کو پڑاؤ کیا۔ رات کو جب لیٹے ایک خواب دیکھتے ہیں،
خواب کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے چاند اور سورج زمین پہ اترے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر کی جھولی میں گم ہو گئے، داخل ہو گئے۔ پھر ظاہر ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے خواب میں ایک ہاتھ سے سورج کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے چاند کو پکڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ بیدار ہوئے، راستے میں ایک راہب تھا عیسائی جو خواب کی تعبیر بیان کرتا تھا، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے سارا خواب بیان کیا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے، آپ ذرا اس کی تعبیر بتا دیجئے، کیا اس کی تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس نے پوچھا آپ آئے کہاں سے ہیں؟ کہنے لگے مکہ سے آیا ہوں۔ کام کیا کرتے ہو؟ کہا مال تجارت، تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ آپ نے اس راہب نے کہا تجھے مبارک ہو، تیرے قبیلے میں، تیری قوم میں، تیرے شہر میں اللہ آخری نبی کو بھیجے گا اور اس کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا بھی تو ہوگا اور سب سے پہلا اس کا وزیر بھی تو ہوگا اور اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا جانشین بھی تو ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس خواب کی تعبیر کو پوشیدہ رکھا اور میں نے کسی کو یہ تعبیر نہیں بتائی۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نے سب سے پہلے ظاہری طور پر آپ نے جو نبوت کا 40 سال میں اعلان فرمایا، جب آپ نے اعلان فرمایا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے سچا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صدیق مکہ اور شام کے راستے میں جو تو نے خواب دیکھا تھا وہی اس کی دلیل ہے، وہی اس کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ خواب کی تعبیر کسی کو بیان ہی نہیں کی تھی، نہ خواب بیان کیا تھا، اسے تو میں نے پوشیدہ رکھا تھا۔ ارے جو پوشیدہ باتیں، دل کی باتیں بتا رہا ہے یہی اللہ کا سچا نبی اور رسول ہے۔ کہتے ہیں میں سب سے پہلے اسلام لایا اور سب سے پہلے جنہوں نے مردوں میں بڑوں میں جنہوں نے میرے اور آپ کے آقا کی تصدیق کی اسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کا یہ بھی خاصہ ہے، خصوصیات میں سے ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی 4 پشتیں صحابیت کے شرط سے نوازی گئی، باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی اور پوتے بھی صحابی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ 4 پشتیں صحابیت کے اعزاز سے نوازی گئی، یہ صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر کا اعزاز ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اعزاز صحابہ میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی صاحبزادی لخت جگر جسے ہم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے نام سے جانتے ہیں، جو مومنوں کی ماں ہے، وہ بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی صاحبزادی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر آسمان پہ ہوتے ہیں، 2 وزیر زمین پہ ہوتے ہیں، اور جو زمین پر میرے 2 وزیر اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، ایک کا نام ابوبکر صدیق ہے اور دوسرے کا نام فاروق اعظم ہے۔ دوسرے کا نام کیا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کی شان وراء الورا ہے۔ آج بھی سرکار کے جہاں قدم مبارک ہیں وہیں حضرت سیدنا ابوبکر کا سر مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے ایک دفعہ مسجد نبوی شریف میں آپ داخل ہوئے، ایک ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ تھا اور ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا۔ سرکار مسجد میں داخل ہوئے تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا جس طرح یہ تم منظر آج دیکھ رہے ہو، جب قیامت قائم ہوگی تو میں اپنے روزے سے اسی طرح اپنے یاروں کے ساتھ سب سے پہلے اس زمین پر جو ہے وہ تشریف لاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں میں اہل بقیع کے پاس جاؤں گا
اللہ ان کی قبریں شق کر دے گا، وہ سارے اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے، تو ان سب کے درمیان اللہ جو ہے وہ محشر قائم فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اس سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری تابع داری کر کے ڈرتے رہو۔ اس بات سے ڈرو کہ اگر تمہیں فرما بردار بنا سکتا ہے تو یہ توفیق بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ ڈرتے رہو، بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنے اندر کبھی غرور اور تکبر نہ آنے دینا، ورنہ یہ توفیق تم سے چھن جائے گی، ورنہ یہ توفیق تم سے چھن جائے گی۔ آپ کئی اپنے معاشرے میں لوگ دیکھتے ہیں جو آپ کو صف اول میں نظر آتے تھے، آج وہ مسجدوں کا راستہ بھی لگتا ہے بھول چکے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، جس کو چاہے عبادت کی توفیق دے دے، جس سے چاہے یہ توفیق چھین لے۔ اطاعت کر کے فرما برداری کر کے بھی اللہ سے ڈرو کہ کہیں اللہ اس کسی گناہ کی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہو جائے اور یہ جو توفیق رفیق ہے یہ ہم سے نہ چلی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں کو مسلمانوں کے خون سے محفوظ رکھو، اپنے ہاتھوں کو مسلمانوں کے خون سے محفوظ رکھو۔ کسی مسلمان کا قتل نہیں کرنا، کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں کو پاک رکھو۔ اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں اپنے پیٹ کو لوگوں کے مال سے محفوظ رکھو، لوگوں کے مال نہیں کھانا، لوگوں کا حق نہیں کھانا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کا حق نہیں لینا۔ اور آج لوگ بڑی خوشی سے یہ کام کرتے ہیں، لوگوں سے رشوت لیتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، بہنوں کا حق مارتے ہیں، بھائیوں کا حق مارتے ہیں، نوکروں کا حق مارتے ہیں، اور وہ بڑی اپنی جو ہے وہ چلاکی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو جو کسی کا حق مار رہا ہے وہ دراصل روٹی کے نوالے نہیں یا یہ تن کا لباس نہیں، بلکہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اپنے پیٹ کو لوگوں کے مال سے محفوظ رکھنا، لوگوں کا حق نہیں ماننا۔ اور آپ فرماتے ہیں اپنی زبانوں کو مسلمانوں کے عیوب سے محفوظ رکھنا، اپنی زبانوں کو لوگوں کے عیب بیان نہیں کرنا، اس سے اس کو پاک رکھنا۔ یہ زبان لوگوں کے عیب بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو زبان اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے ہے، نبی کا فرمان پڑھنے کے لیے ہے، یہ تو اللہ کی تسبیح پڑھنے کے لیے ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ یہ آنکھیں ٹی وی، ڈرامے اور بری بری چیزیں دیکھنے کے لیے رب نے نہیں بنائی، بلکہ یہ آنکھیں رب نے اپنے محبوب کے دیدار کے لیے بنائی ہیں، قرآن کی زیارت کے لیے بنائی ہیں، ماں باپ کی زیارت کے لیے بنائی ہیں، اللہ والوں کی زیارت کے لیے بنائی ہیں، اپنی قدرت کے کرشمے دیکھنے کے لیے بنائی ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان ان آنکھوں کا غلط استعمال کر کے لوگوں کے عیب تلاش کرے، لوگوں کی برائیاں تلاش کرے، گندے مناظر دیکھے، اپنی آنکھوں کو آلودہ کرے۔ بتاؤ پھر ہمیں کیسے دیدار مصطفیٰ ملے گا؟ اپنے دل اور اپنی آنکھوں کو پاک کر لو، پھر جب سوو گے مکہ کے جلوے نظر آئیں گے، مدینہ اور مدینے والے کے جلوے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا، لوگوں کے عیب اور برائیاں بیان نہیں کرنا، بلکہ اس زبان سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا سب سے بندے کا افضل عمل جو اللہ کو محبوب ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس موت آئے
تو اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی زبان نے اللہ اللہ کیا ہو، اللہ کا ذکر کیا۔ آج مجھے آپ بتائیے بشمول میرے، ہم کتنا دنیا کا کلام کرتے ہیں اور کتنا اللہ کا کلام کرتے ہیں، کتنا اللہ کی تسبیح بولتے ہیں اور کتنا دنیا کی ہم جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ حضور نبی پاک اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ایسی بات مت کر جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو یہ مت کہہ کہ میں جانتا ہوں جس کو تو نہیں جانتا۔ اور اللہ نے فرمایا ان السمع، اللہ قیامت کے دن سماعت کے حوالے سے سوال کرے گا، والبصر، آنکھوں کے متعلق سوال کرے گا، والفؤاد، تو نے منہ سے کیا ادا کیا، ان سب کے متعلق اللہ تجھ سے پوچھے گا۔ سماعت کا کیا کیا؟ گانے سنتا رہا یا قرآن؟ لوگوں کے عیب سنتا رہا یا کوئی اچھائی قرآن حدیث سنتا رہا؟ زبان سے کیا کہتا رہا؟ گالیاں، برائیاں، جھوٹ، لوگوں کو پاگل بنانا، کیا کرتا رہا؟ اللہ اکبر۔ سوال کرے گا زبان سے ہر بات نکالتے ہوئے۔ ذرا سوچا کرو کہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سے ہر بات کے متعلق جواب مانگیں گے کہ تم نے یہ جو بات کہی تھی اس کی دلیل لاؤ۔ کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی زبان کو لوگوں کے عیب، مسلمانوں کے عیب نہ بیان کر، اس کو محفوظ رکھ۔ اور آپ فرماتے ہیں ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہو، ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہو۔ جب رات کو بستر پہ جاؤ تو سوچو کہ آج آپ نے دن کیسا گزارا ہے، آج آپ نے دن کیسا گزارا ہے، آج آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، آج آپ نے کہیں جھوٹ تو نہیں بولے، آج آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، آج آپ نے کسی کا حق تو نہیں مارا۔ یہ ساری چیزیں بستر پر سونے سے پہلے، بجائے اس کے کہ تمہاری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ان جاگتی ہوئی آنکھوں سے اپنا محاسبہ کر لو۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں لوگوں اپنے محاسبے کیے جانے سے پہلے اپنا خود محاسبہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اپنے قیامت کے دن حساب کتاب جب اللہ کرے گا اس سے پہلے اپنا خود حساب کتاب کر لو، خود دیکھ لو کہ کہیں غلطیاں کوتاہیاں تو نہیں ہیں، رب سے توبہ کر لو، رجوع کر لو، اللہ معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنا محاسبہ کرتے رہیں، بستر پر جانے سے پہلے ذرا سوچیں کہ آپ نے کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کہیں کسی کا حق تو نہیں مارا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی تعلیمات یہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے، زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب کتاب دینے میں بڑی پریشانی ہوگی، ورنہ کیا ہوگی؟ بڑی پریشانی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے امیروں سے غریب 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں، 70 سال 100 سال تک کی روایات ہیں، پہلے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ غریبوں کے پاس ہوگا ہی تھوڑا، چند سوالوں کے جواب ہوں گے، دیں گے جلدی فیصلہ، اور جس کے پاس زیادہ ہوگا اس کو زیادہ سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اپنی زندگی کو مختصر اور سادہ رکھو، ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آج بشمول میرے ہم سب دنیا کے مال زیادہ جمع کرنے کی حرص میں پڑے ہوئے، بھائی بھائی کا ٹکراؤ، بیٹا باپ سے نالاں، بیٹی ماں سے نالاں، دوست دوست کا دشمن، پڑوسی پڑوسی کا دشمن، رشتہ داریاں آج جو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں، اس کے پیچھے بنیاد یہ مال و دولت کی حرص ہے، یہ مال ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے آج محبتوں کو نفرتوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتوں میں سے ایک جنت کا نام ہے جنت عدن۔ کیا نام ہے؟ جنت عدن۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت عدن کو فرمایا کہ تو سور جا، اپنی تعظیم و آرائش میں اضافہ کر، اپنے حسن و جمال نعمتوں میں اضافہ کر۔ آج جو روئے زمین پہ یہ پیدا ہونے والا شخص ہے، جو بندہ اس سے محبت کرے گا، میں اس کے دل میں، جس کے دل میں اس کی محبت ہوگی، انہیں میں تیرے اندر داخل کروں گا۔ جنت عدن۔ اور ریاض الندرہ شریف میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کے حضرت تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، بھائی صدیق آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، اے میرے بھائی علی، مجھے میرے نبی کا فرمان یاد آیا ہے، اسے یاد کر کے میں مسکرا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے ابوبکر صدیق، آپ نے کون سا فرمان نبی کا سن لیا اور آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا کو فرماتے ہوئے سنا، میرے آقا نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، پل صراط سے جنت کے داخلے کی تحریر نامہ اسے علی عطا فرمائیں گے۔ یہ تحریر نامے کون تقسیم کریں گے؟ حضرت علی۔ میں نے سنا کہ علی جو ہے یہ تحریر نامے، یہ تصدیق نامے حضرت علی تقسیم کریں گے۔ حضرت علی بھی مسکرائے، کہنے لگے ابوبکر مجھے بھی ایک میرے آقا کا فرمان یاد آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، اے علی کون سا فرمان تمہیں یاد آیا؟ کہا میرے آقا نے مجھ سے فرمایا تھا، اے علی جب تصدیق نامے تم تقسیم کرنا تو تحریریں انہیں ہی دینا جن کے دلوں میں میرے ابوبکر کا پیار ہو۔ اللہ اکبر۔ جن کے دلوں میں کیا ہو؟ ابوبکر کا پیار ہو، انہیں ہی تحریر دینا۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میں سے پوچھا فجر کی نماز کے بعد، فجر میں سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف منہ کر کے فرمایا، آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے رات کو نیت کی تھی پر رکھ نہیں سکا۔ سرکار نے پھر پوچھا آج روزہ کس کا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ آج نماز جنازہ میں کس نے شرکت کی ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے شرکت کی ہے۔ سرکار نے فرمایا آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ سرکار نے پھر پوچھا صحابہ سے آج بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ بیمار کی عیادت آج میں نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ چار صفات کیا کیا؟ روزہ کس نے رکھا؟ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی میں نے رکھا۔ بیمار کی عیادت کس نے کی؟ ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کی۔ آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی میں نے کھلایا۔ اللہ اکبر۔ جنازے میں کون شامل ہوا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں شامل ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاروں صفتیں جنتیوں کی ہیں، اور جس آدمی کے اندر جس دن یہ چاروں صفتیں جمع ہو جائیں اللہ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ چاروں صفتیں کہاں موجود ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جوڑا اللہ اکبر اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرے گا اللہ اسے دگنا چگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی نماز پڑھنے والے کو جنت کے
बाब सलात के दरवाजे से पुकारा जाएगा, रोजा रखने वाले को बाबुल रियान के दरवाजे से पुकारा जाएगा, और जिहाद करने वाले को बाबुल जिहाद के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे से बुलाया जाएगा। हर नेकी करने वाले को उस जन्नत के दरवाजे से आवाज दे के बुलाया जाएगा, रोजेदार इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाओ, नमाजी इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाओ, जिहाद करने वाले मुजाहिदीन इस जन्नत के दरमियान दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाओ। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसा भी होगा कि जब कयामत के दिन कयामत कायम हो, सारे लोग जमा हो, तो अल्लाह पाक हुक्म दे कोई ऐसा भी हो कि जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाए? क्या फरमाया कि कोई ऐसा भी या रसूल अल्लाह होगा, उम्मती कोई अल्लाह का बंदा जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, मुझे उम्मीद है जब कयामत में तू आएगा तुझे जन्नत के हर दरवाजे से पुकारा जाएगा कि अबू बकर यहां से आ जाओ, अबू बकर यहां से आ जाओ, अबू बकर यहां से आ जाओ। अल्लाह अकबर, ये शान है सिद्दीक अकबर की। और तकवा देखें, परहेजगारी देखें, जब आप अमीरुल मोमिनीन बने, अल्लाह अकबर, आपसे पूछा गया हजरत आपकी तनख्वाह क्या रखते हैं? अब आप कारोबार तो कर नहीं सकते, अब तो आप जो है वो हुकूमत के फराइज सर अंजाम देंगे, अब कारोबार के लिए आपके पास वक्त नहीं होगा, लिहाजा आपकी तनख्वाह क्या होनी चाहिए? पता है आपने तारीखी एक जुमला फरमाया, आपने फरमाया जो मदीने में एक मजदूर की तनख्वाह है बस उतनी मेरी उजरत रखी जाए। क्या? जितनी एक मजदूर की तनख्वाह है उतनी मेरी तनख्वाह हो। लोगों ने हैरान होकर पूछा, हजरत आपका गुजारा हो जाएगा? आपने फरमाया जब मेरा गुजारा नहीं होगा तो फिर मजदूर का कैसे होगा? जब मेरा नहीं होगा मैं अपनी भी बढ़ा दूंगा, मजदूर की उजरत भी बढ़ा दूंगा। ये थे हुक्मरान। और एक आज के हुक्मरान, अल्लाह माफी, तौबा। और अभी इलेक्शन आ रहा है, आप देखेंगे कोई किसका बना होगा, कोई किसका बना होगा, कोई किसका बना होगा। बहरहाल मैं किसी सियासी पार्टी का नहीं, मैं तो तैयबा मस्जिद का खादिम हूं। तैयबा मस्जिद में आने वालों, आओ मैं तुम्हें एक लीडर का बताता हूं। दुनिया में रहो तो अल्लाह उसके सदके करम करे, कब्र में जाओ तो तुम बाद में पहुंचो, तुम्हारा वो वफादार लीडर पहले पहुंचाओ। हश्र में, कब्रों में तुम बाद में उठो, पहले तुम्हारे लिए हश्र में इंतजामात करके तुम्हारा लीडर खड़ा हो। और जन्नत में तब तक न जाए जब तक आखिरी उम्मत जन्नत में न दाखिल करवा ले। मैं बताऊं वो लीडर कौन है? उसे हसनैन का नाना कहते हैं, फातिमा का बाबा कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक का आका कहते हैं, उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। आ जाओ, अगर वफादारी चाहते हो तो इस वफादार नबी के गुलाम बन जाओ, इनके दीन के कारकुन बन जाओ, इस लीडर के साथ वफा करो। खुदा की कसम फिर दुनिया भी तुम्हारी है। वो क्या, किसी ने क्या खूब कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम भी तेरे हैं। अल्लाह अकबर। हमारे अल्लामा साहब कहते हैं अगर तुम मोहम्मद के बन जाओगे फिर कयामत में अल्लाह तुम्हारी तकदीरें नहीं लिखेगा, अल्लाह तुम्हारे हाथ में कलम और कागज देगा। अल्लाह फरमाएगा जो तुम लिखोगे हम वही तकदीर बना देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताओ यार कितना एहसास सा रियाया था। आपसे पूछा गया हजरत आपकी हो जाएगी गुजर बसर। अल्लाह अकबर। आपने क्या फरमाया? जब मेरी नहीं होगी तो फिर मजदूर की कैसे होगी? जब मजदूर मेरी नहीं होगी गुजर तो फिर मजदूर की कैसे गुजर औकात होगी? वो भी तो बेचारा मुश्किलात से दो चार होगा। इसलिए जब मेरी गुजर नहीं होगी तो मैं अपनी तनख्वाह बढ़ा दूंगा और साथ उस मजदूर की उजरत को भी बढ़ा दूंगा। और सुनिए, एक दफा आप बस इतनी तनख्वाह रखी जितनी बैतुल माल में से जरूरत थी। अल्लाह अकबर। एक दफा आपके घर में सिर्फ एक खाना पकता था और कभी कभार आपको मीठे की तलब होती तो घर में कुछ नहीं होता था। है अमीरुल मोमिनीन, लेकिन घर में मीठे को भी नहीं है। बैतुल माल उनके ताबे है। लेकिन हमारे आजकल के हुक्मरानों की तरह ये माल खर्च करने वाले बैतुल माल को अपना अवाम टैक्स अवाम दे, बिजली के बिल ज्यादा अवाम भरे, अयाशियां वो करें, उनके बच्चे करें, और फिर जब इलेक्शनों का मौका आए आप और मैं जो है वो उनकी गाड़ियों के आगे जो है वो दौड़ रहे हो। हमारी, आपकी, हम सब की खुदा की कसम सर शर्म से झुक जाता है जब लोग गेलन उठा के छोटे छोटे मासूम बच्चे
مسجد کی ٹوٹیوں سے پانی بھر رہے ہوتے ہیں، سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ہم کسی دیہات اور اس میں نہیں رہ رہے، اللہ اکبر، یہ ایک انٹرنیشنل شہر ہے جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اگر یہاں ضروریات زندگی نہیں دیتے ہمارے حکمران لیڈران، تو پھر بتاؤ ہمارے دیہاتوں میں انہوں نے ہماری عوام کے ساتھ کیا حال کر رکھا ہوگا۔ آؤ ادھر بیوی نے ایک دفعہ کھانے کے ساتھ میٹھا رکھ دیا حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے، آپ نے نمکین کھایا، اس کے بعد کہا حضرت یہ میٹھا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگی حضرت جو بیت المال سے آٹا آتا تھا نا، تو اس میں سے ایک مٹھی میں روزانہ بھر کے رکھ دیتی تھی، تو اب اتنا آٹا ہو گیا ہے کہ اسے بیچ کر میں نے یہ میٹھے کے لیے انتظام کر لیا۔ آپ نے اسی وقت بیت المال والوں کو آرڈر دیا کہ میرے آٹا جو میرے گھر جاتا ہے نا، اس میں سے ایک مٹھی کم کر دی جائے، ایک مٹھی کم کر دی جائے، ایک مٹھی کیا کر دی جائے؟ کم کر دی جائے، کیونکہ صدیق اکبر کے گھر کا گزارا ایک مٹھی اگر کم ہو جائے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایسے لیڈروں کا تابعدار بنانا چاہتا ہوں، میں مسجد سے آپ کو ایسے لیڈروں کے پیچھے چلنے کا کہتا ہوں، اور ایسے لیڈروں کی تابعداری فرما برداری کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے جن کا جو عمل ہے وہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہو۔ تو میں نے یہ بات ایز ایک حضرت ابوبکر صدیق کی بات آئی تھی نا، تو حضرت ابوبکر صدیق لیڈر بھی ہیں، وہ بھی گزرے، تو لہذا اس زمانے میں نے یہ بات کی ہے۔ اب کوئی سیاسی پارٹی والا آدمی جو ہے وہ اپنے دل میں کوئی بخل نہ کرے، اس حوالے سے کوئی کجی نہ کرے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں ہونی چاہیے تو نہیں ہونی چاہیے، جیسے چل رہا ہے چلتے رہے۔ اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آسانیاں ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے لیے ہونی چاہیے، صرف اپنی والا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سیاست کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ خود بھی نفع اٹھاؤ، اپنے اہل محلہ کو بھی اس کے فوائد پہنچاؤ، اسی کا نام سیاست ہے۔ اگر آپ اپنے لیے جیتے مرتے ہیں تو پھر ایسا شخص نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سیدنا صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلنے والے حکمران نصیب فرمائے۔ ایک اعلان فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ سنت ادا کرتے ہیں۔ اعلان یہ ہے کہ ہر سال